وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ، پھر وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو پھر تم انہیں نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں کے ساتھ، اذا تراضوا بینہم، جس وقت وہ آپس میں راضی ہو جائیں، بالمعروف، عمدگی کے ساتھ، ذالک، اس چیز کی، یوعظ بہ، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، من، جو شخص، کان منکم، تم میں سے ہے، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے والا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا، ذالکم ازکیٰ لکم، یہی چیز بڑی پاکیزگی والی چیز ہے، یعنی قلبی اعتبار سے پاکیزگی کی چیز ہے، وَأَطْہَرُ، اور بہت زیادہ پاکیزگی ہے بدن کے اعتبار سے، ازکیٰ لکم یہاں قلبی پاکیزگی مراد ہے، اطہر یہاں بدنی پاکیزگی مراد ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، والوالدات یرضعن، اور مائیں دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولادوں کو، حولین کاملین، 2 سال تک مکمل، لمن ارادہ، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرتا ہے، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کر لے، وعلی المولود لہ، اور جس کی طرف بچے کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی باپ پر، رزقہن، ان عورتوں کا رزق ہے، وکسوتہن، اور ان کا لباس بھی ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، لا تکلف نفس، کسی نفس کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، الا وسعہا، مگر اسی کی طاقت کے مطابق، لا تضار والدۃ بولدہا، نہیں نقصان پہنچایا جائے گا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدی، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اتنا ہی خرچہ آئے گا، فإن ارادا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً، دودھ چھوڑانے کا، عن تراض منہما، اپنی دونوں کی آپس کی
مرضی سے، و تشاورن اور یا آپس میں ایک دوسرے کے مشورے سے، فلا جناح علیہما تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم کہ کسی اور سے اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم تو اس پر بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم جب تم دے دو، ماں وہ چیز، آتیتم جو تم نے مقرر کی ہے، بالمعروف عمدہ طریقے کے ساتھ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما تعملون بصیر جو عمل تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ طلاق کے مسائل آپ کے سامنے پچھلے سبق میں بھی آئے، ابھی بھی طلاق کے متعلق کچھ باتوں کا مزید تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ پھر کچھ مزید مسائل بھی ہیں۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ انسانوں کو جو ضرورتیں پیش آتی ہیں، اسلام ان کا حل پیش کرتا ہے، اس کو حل بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مقام پر اسلام اپنے ماننے والے کو پریشان چھوڑ کر خود چلا جائے کہ یہ تمہارا ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ اس کو ہم حل نہیں کر سکتے، تم جانو اور تمہارا یہ مسئلہ جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ایسے کسی بھی آدمی کو، اپنے ماننے والے کو چھوڑ کر فرار نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم اسلام کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہر جز کے بارے میں، زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں اسلام میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر نکاح اور طلاق بھی آتے رہتے ہیں، یہ بھی اہم مسئلے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل کو برقرار رکھنا تھا، اس کے لیے مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی بنائیں، پھر جائز طریقے سے خواہشات کی تکمیل کرنے کا ان کو راستہ بھی بتایا، پھر ان کو حسن سلوک کا سبق بھی پڑھایا، اور پھر گھر کے معاملات کو درست رکھنے کا انہیں حکم بھی دیا۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے طلاق تک نوبت آ جائے تو طلاق کی اجازت بھی دی ہے، لیکن حدیث پاک میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ جائز چیزوں میں، یہ دونوں الفاظ روایات میں آتے ہیں، جائز چیزوں میں سب سے بری چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ جائز تو ہے لیکن بہت ناپسندیدہ عمل ہے، بہت بری چیز ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے طلاق کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، نام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جو عورت بغیر کسی شدید ترین مجبوری کے خاوند سے طلاق مانگتی ہے، مطالبہ طلاق کرتی ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ یہ صرف مطالبے کی بات ہے، یہ نہیں کہ ڈنڈے کے زور پر طلاق لے بھی لے۔ مطالبہ بھی حرام ہے تو زبردستی طلاق لینے والا مسئلہ کہاں تک جائے گا، آپ خود اپنے دماغ سے اس کو سوچ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ صحابی ہیں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والدین فوت ہو گئے، ان کی ہمشیرہ تھیں، بعض تفسیروں میں ان کا نام ہے جمیلہ، جیم کے پیش کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ، اور بعض تفاسیر میں ان کا نام ہے جمیلہ، جیم کے زبر کے ساتھ، فتح کے ساتھ، یہ ان کا نام تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو البداح، با دال کے اوپر شد ہے، الف اور ہا، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد اکٹھے زندگی گزارتے رہے، ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، بعض گھریلو معاملات ہوئے،
ایسا ہوتا رہتا ہے، کبھی خاوند کی جانب سے بگاڑ ہوتا ہے اور کبھی بیوی کی طرف سے، اور کبھی دونوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں بتایا جا سکتا کہ جس میں کچھ بگاڑ نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ البتہ معاملات کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر لینا یہ دانش مندی اور عقل مندی کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن طیش میں آ کے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، یہ بات ذہن میں رکھنی۔ اور میں اس کی تفصیل پہلے آپ کے سامنے پچھلے سبق میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر ایک دفعہ شوہر بیوی کو کہے میں نے تجھے طلاق دے دی، یا 2 مرتبہ کہے میں نے تجھے طلاق دے دی، تو ان دونوں صورتوں میں خاوند کو حق حاصل ہوتا ہے کہ عدت کے اندر اندر رجوع کر لے۔ جب عدت کے اندر اندر رجوع کر لیتا ہے تو پھر طلاق کا اثر ختم ہو جاتا ہے، بغیر نکاح کے دوبارہ وہ آپس میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اگر عدت ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر دوبارہ سے نکاح ہوگا۔ 2 طلاقوں کے بعد یا 1 طلاقوں کے بعد دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آپس میں نکاح کرنا چاہیں دوبارہ سے تو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ باتیں کل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھیں۔ تو حضرت ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق رجعی تھی، اس کی عدت بھی گزر گئی۔ عدت گزرنے کے بعد اور لوگوں نے بھی حضرت جمیلہ کو یا جمیلہ کو پیغام نکاح بھیجے، اور حضرت ابو البداح نے بھی پیغام نکاح بھیج دیا۔ اور لوگوں نے بھی بھیجے تو پہلے خاوند نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا کہ بھی مجھ سے غلطی ہوگی، میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، بیوی دلی طور پر راضی تھیں اپنے اسی شوہر کے پاس جانے کے لیے، لیکن ان کے بھائی تھے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے کہ بھئی نہیں، میں پہلے خاوند کے ساتھ نکاح نہیں کرنے دوں گا، اس لیے کہ اس نے طلاق کیوں دی۔ صحابہ کرام تھے نا آپس میں، تو ان کی یہ کشمکش چل سکتی ہے، لیکن ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، صرف اور صرف مسئلہ سمجھانا مقصود ہے۔ تو کہنے لگے بھئی پہلے طلاق کیوں دی تھی، اس لیے اب نکاح نہیں کرنے دوں گا۔ چلو پھر طلاق دے بھی دی تھی تو عدت کے دوران رجوع کیوں نہیں کیا؟ ساری عدت گزر گئی اور نام نہیں لیا، اب عدت ختم ہو گئی، دوسرے لوگوں نے پیغام نکاح بھیجے ہیں تو تم نے بھی بھیج دیا، اس لیے میں نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ برادری کے لوگ بھی آئے، محلے کے لوگ بھی آئے کہ بھئی پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنے دو، سفارشیں بھی کیں، لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی قیمت پر بھی وہاں نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم نازل فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق رجعی دے دو عورت کو، فَبَلَغْنَ، پھر وہ پہنچ جائیں، آجَلَہُنَّ اپنی عدت کو، یعنی عدت بھی مکمل ہو گئی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو پھر تم نہ روکو ان عورتوں کو، ان ينکحن، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے پہلے شوہروں کے ساتھ، اذا تراضوا بینہم، جب کہ وہ آپس میں راضی بھی ہوں، بالمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی جو شریعت کے ضابطے اور قاعدے ہیں ان کے مطابق۔ ذالک یوعظ بہ، یہ حکم نصیحت کیا جاتا ہے من، اس کو، کان منکم، جو تم میں سے ہے، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی جانب سے اب یہ حکم آیا ہے۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا سر آنکھوں پر، اب میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ فوراً ہمشیرہ کا نکاح، اپنی بہن کا نکاح حضرت ابو البداح سے دوبارہ کر دیا، تجدید نکاح ہوا۔ تو اب یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں جب دوبارہ نکاح ہوتا ہے تو نئے سرے سے نکاح ہوتا ہے، حق مہر بھی ہوتا ہے، گواہ بھی ہوتے ہیں، نکاح کے لیے جتنی شرائط ہوتی ہیں وہ ساری پوری کرنی ہوتی ہیں،
یہ دوبارہ سے نکاح ہو رہا ہے۔ تو خیر ان کا نکاح ہو گیا، پھر وہ راضی بھی رہے، خوش بھی رہے، اللہ نے ان کو اولاد بھی دی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے ان آیات کے نازل ہونے کا، جس کو آپ شان نزول بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم ازکا لکم، یہ چیز جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ بات جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے نا، یہ ازکا لکم، قلبی اعتبار سے تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، وَأَطْهَرُ، اور بدن کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ عورت کوئی بکاؤ مال تو نہیں ہے نا کہ آج اس منڈی میں اور کل اس منڈی میں، آج اس کی بیوی ہے کل اس کی بیوی ہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوتی نا، انسانی عزت کا مسئلہ ہے۔ تو بدن بھی اس میں صاف رہے گا، دل بھی صاف رہے گا، بدن بھی صاف رہے گا، دل بھی صاف رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالکم ازکا لکم وَأَطْهَرُ، بدن بھی صاف رکھو، دل بھی صاف رکھو، کیونکہ اگر عورت کا دل پہلے خاوند کی طرف مائل تھا، رشتہ داروں نے نکاح نہیں ہونے دیا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی اس کے سابقہ تعارف کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو جائے، یا اس کے دل کے اندر کوئی ایسی باتیں موجود ہوں اپنے پہلے شوہر کے بارے میں، وہ رہنا چاہتی ہو دوسرے شوہر کے ساتھ، آپ اس کو باندھ دیں، تو قلبی اعتبار سے پھر یہ چیز درست نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری قلبی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے اور ظاہری بدنی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے، کہ ایک ہی مرد کے پاس رہو گی تو پاکیزگی رہے گی نا، طہارت رہے گی۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، لہٰذا اللہ کے احکامات صحیح ہیں، ان کو صحیح سمجھتے ہوئے قبول کر لو۔ تمہیں علم نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، تو اللہ نے تمہیں جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو صحیح سمجھتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے دیے ہیں نا، تو بس چپکے سے قبول کر لو، آگے سے سوال نہ اٹھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی۔ پھر آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا، والوالدات یرضعن، جس وقت عورت نکاح میں ہو، نکاح کے اندر ہو، تو بچے کو دودھ پلانا اس کے ذمے ہے۔ کوئی شدید ترین مجبوری ہو تو بچے کو دودھ پلانے سے انکار کیا جا سکتا ہے، وگرنہ انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر انکار کرے گی تو اللہ کے ہاں یہ مجرم تصور ہوتی ہے، گناہگار ہوتی ہے۔ یہ خواتین بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ بچے کی خوراک اللہ تعالیٰ نے عورت کے سینے میں رکھی ہے، اس لیے جب وہ نکاح کے اندر ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ خاوند سے نہیں لے سکتی، کیونکہ اس عورت کو باقاعدہ رہائش بھی خاوند نے دی ہے، کھانے پینے کا خرچہ بھی دیا ہے، لباس بھی ملتا ہے، اس کی بیماری اور تندرستی کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ ہے، تو اب وہ بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ نہیں مانگ سکتی۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن، مائیں دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولادوں کو، حولین کاملین، مکمل 2 سال تک۔ لیکن یہ 2 سال کس کے لیے ہیں؟ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے ہیں جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ 2 سال مدت ہے دودھ پلانے کی۔ آگے آ رہا ہے کہ اگر ماں باپ پہلے دودھ چھوڑانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ بعض بچے بڑے صحت مند ہوتے ہیں، سال، 1.25 سال، 1.5 سال گزرنے کے بعد وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر 2 سال مکمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر بچہ ماں کے دودھ کے بغیر کچھ نہیں کھاتا پیتا تو پھر آخری مدت 2 سال ہے، 2 سال سے آگے نہ جائیں، اس کے بعد ماں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ بعض عورتیں پیار اور محبت کی وجہ سے 2 سال کے بعد بھی دودھ پلاتی رہتی ہیں، یہ سخت ترین گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے
وہ اٹل ہے، اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور اس شخص پر جس کی طرف بچے کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی بچے کا باپ، اس کے ذمہ ہے رزقہن، ان کا کھانا، وکسوتہن، ان کا لباس، کھانا بھی لباس بھی شوہروں کے ذمہ ہے۔ کیسا لباس؟ بالمعروف، جو ضابطے کے مطابق ہو، قاعدے کے مطابق ہو، عرف کے مطابق ہو۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ عرف کیا ہے؟ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دی جائے گی، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر خاوند امیر ہے تو عورت کا خرچہ بھی امیروں والا ہوگا، اس کا لباس بھی وہی ہوگا جو امیر عورتیں پہنتی ہیں، مالدار عورتیں پہنتی ہیں۔ اگر خاوند درمیانے قسم کا ہے مالی اعتبار سے تو بیوی کا خرچہ بھی درمیانے درجے کا ہوگا، لباس بھی درمیانہ ہوگا، رہائش بھی درمیانی ہوگی۔ اور اگر خاوند غریب ہے تو خاوند پر غربت کے اعتبار سے خرچہ بھی وہی ہوگا جو غریب لوگ کھاتے پیتے ہیں، لباس بھی وہی ہوگا جو غریب لوگ پہنتے ہیں، رہائش بھی اسی طرح کی ہوگی جیسی رہائش میں غریب لوگ رہتے ہیں۔ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب ایک آدمی غریب ہے تو وہ امیرانہ خرچہ کہاں سے لا کر اپنی بیوی کو دے گا؟ اس لیے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جا سکتی کسی بھی نفس کو مگر اسی کی طاقت کے مطابق، جتنی اس میں طاقت اور صلاحیت ہے اتنا ہی اس کو مکلف بنایا گیا ہے، اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها، والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ڈالا جائے گا۔ عورت بیمار ہے، اس کو دودھ آتا ہی نہیں ہے، یا اس کا دودھ میڈیکلی اعتبار سے مضر ہے، نقصان دہ ہے، لیکن شوہر کہتا ہے کہ میں نہیں، تو نہیں دودھ پلانا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، وہ بیمار ہے، لہذا بچے کی وجہ سے اس بیمار عورت کو تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ بسا اوقات خواتین کچھ کھاتی بھی ایسا ہیں جس کی وجہ سے دودھ کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی وجہ سے بچے کی صحت متاثر ہوتی ہے، بسا اوقات بچہ دودھ پینا خود بخود چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر بچہ دودھ نہیں پی رہا، دودھ میں مسئلہ ہے، ماں کی صحت متاثر ہے، تو پھر زبردستی نہ کرو، عورت کی صحت کا خیال رکھو، اس کی خوراک بدلو، اس کا علاج کرواؤ تاکہ دودھ درست ہو جائے، خرابی دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر عورت بیمار ہے، مجبور ہے، دودھ نہیں پلا سکتی تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہی دودھ پلائے۔ ولا مولود لہ بولدی، اور نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے گی بچے کی وجہ سے کہ عورت صحت مند ہے، دودھ بھی آتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں نے نہیں پلانا۔ کیوں نہیں پلانا بھائی؟ اس لیے کہ اس سے میرے جسم کی خد و خال متاثر ہوتی ہے، میرے حسن و جمال میں کمی آتی ہے۔ ایسی خواتین موجود ہیں نا، تو اب وہ بیچارہ خاوند کیا کرے، خود تو پلا نہیں سکتا، اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا خاوند کو بھی بچے کے دودھ کی وجہ سے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلتا ہے نا، اس میں پھر ضرور کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو صحت مند عورتیں جان بوجھ کر بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں پھر ان کو کون کون سے امراض ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور کینسر جیسے امراض انسان میں آ جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتی ہیں خواتین۔ تو بے مقصد نخرے کرنا، صحت بھی موجود ہے، دودھ بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی اولاد کو نہیں دینا، یہ درست بات نہیں ہے۔ آج کل جو خواتین میں سینے کا، چھاتیوں کا کینسر ہے، اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام جس کے تحت اللہ نے انسان کو بنایا ہے، نظام کو چلایا ہے، اسے اسی طرح رہنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔
وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر بھی اسی طرح خرچ لازم ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر باپ فوت ہو گیا تو بچے کے دودھ کا کیا سلسلہ ہوگا؟ ماں کے پاس خرچہ نہیں ہے، خاوند کچھ چھوڑ کر گیا نہیں ہے، اب جو شرعی وارث ہیں خرچہ ان کے ذمے ہے۔ مرنے والے کا مثال کے طور پر ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، وراثت میں بھائی کو دگنا حصہ ملتا ہے، بہن کو ایک حصہ ملتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اسی اعتبار سے بھائی کے ذمے دوہرا خرچ ہوگا اور بہن کے ذمے، یعنی بھائی کو آپ کیا کہیں گے؟ بچے کا چچا، اس چچا کے ذمے دوہرا خرچ ہوگا اور پھوپھی کے ذمے ایک حصہ خرچہ ہوگا۔ جس نسبت سے ان کو وراثت ملی ہے اسی نسبت سے ان پر بچے کا خرچہ بھی آئے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب بچے کا خرچہ مانگنے کے لیے عورت در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ اللہ نے اس کا خرچ وارثوں کے ذمے لگایا ہے، وہ اس کا خرچ پورا کریں گے۔ فَإِنْ أَرَادَا، یہ اب دوسرا مسئلہ آیا، اگر وہ دونوں میاں بیوی ارادہ کر لیں فصالاً، دودھ چھوڑانے کا، 2 سال سے پہلے دودھ چھوڑانا چاہیں، عن تراضٍ منہما، آپس کی رضامندگی کے ساتھ، یعنی دونوں اس بات پر راضی ہیں کہ چھڑا لیا جائے، وتشاورٍ، اور دونوں کا مشورہ بھی یہی ہے کہ اب اس بچے کا دودھ چھوڑا دینا زیادہ بہتر ہے، فلا جناح علیہما، تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دونوں کی رضا، دونوں کا مشورہ اس لیے ضروری ہے کہ خدا نخواستہ عورت نے اپنی مرضی سے دودھ چھڑا دیا تو خاوند کی مرضی کے بغیر اس کو پوچھا بھی نہیں تو بچہ بیمار ہو گیا تو اب شوہر لڑے گا بھی تو نے دودھ کیوں چھڑایا تھا، تو نے دودھ چھڑایا اس لیے بچہ بیمار ہو گیا۔ اسی طرح خاوند نے اگر دودھ چھڑانے پر مجبور کیا تو عورت لڑ پڑے گی، تم نے ایسا کہا تھا نا، دیکھو اب کیا ہو گیا۔ تو آپس میں مشورہ کر کے ایک دوسرے کی رضامندگی کے ساتھ اگر معاملہ کرنا چاہو تو کر لو، پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ شریعت میاں اور بیوی کو آپس میں لڑانا نہیں چاہتی، ان کا جھگڑا برداشت نہیں کرتی، اس لیے شریعت نے مشورے اور باہمی رضامندگی کو ترجیح دی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرتے ہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلواؤ، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلواؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم، جب تم انہیں وہ اجرت دے دو جو تم نے ان کے ساتھ طے کی ہے، بالمعروف، عمدگی کے ساتھ، اچھے طریقے سے جو اجرت تمہارے درمیان طے ہوئی ہے تم اس کو ادا کر دو، تو اب دودھ پلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا نا، آج کے زمانے میں بھی ہے لیکن بہت کم ہے، کہ صحت مند عورتیں بچوں کو لے جاتی ہیں، ان کو اجرت دی جاتی تھی، وہ بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی ایسی صورت ہو بچے کو کسی سے دودھ پلوایا جائے تو جائز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے۔ تو اگر کوئی یہ ارادہ رکھتا ہو کہ بچے کی ماں کی صحت ٹھیک نہیں ہے، دودھ اس کا صحیح نہیں ہے، تو کسی اور عورت سے جو صحت مند ہے اسے دودھ پلانا چاہو تو اس کی اجازت موجود ہے، مگر جو اجرت تم نے طے کی ہے وہ دیانتداری کے ساتھ، دینداری کے ساتھ اس کو ادا کرو، داؤ نہ لگاؤ کہ جتنی طے کی ہے اس سے کم دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو ہر معاملے میں۔ یہ جتنی باتیں بیان کی ہیں ان میں ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطن کو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حالت کو
ہر حرکت کو، تمہارے ہر معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے جو بھی معاملہ کرو، جس انداز میں بھی کرو، شریعت کے مطابق کرو، اللہ کے احکامات کے پابند رہ کر کرو، اور یہ سمجھتے ہوئے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے معاملہ کرو گے، خوف خدا بھی رہے گا، معاملہ بھی درست کرو گے، اور اس کے نتیجے میں جو اس کے نتائج مرتب ہوں گے، ثمرات ہوں گے، وہ بھی درست آئیں گے۔ نتیجہ معاشرہ امن اور سکون کا شکار ہوگا، عافیت اور اطمینان ہوگا، اور گھروں کے اندر آبادیاں ہوں گی، فتنے اور فساد سے انسان محفوظ ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ان آیات کا ترجمہ اور تشریح ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد کسی نے کچھ سوال پوچھنا ہو تو وہ سوال پوچھ لیں۔